رمضان المبارک کو قرآن پاک اور قرآن پاک کو رمضان المبارک سے خصوصی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے نزول کے لیے اس ماہ مبارک کو منتخب فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں بڑے تو بڑے، بچے بھی بہت شوق کے ساتھ خدا کے اس کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن علماء کی مانیں تو اس پاک کلام کا حق تبھی ادا ہو سکتا ہے جب کہ اسے صرف نہ پڑھا جائے بلکہ ساتھ ہی سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل آوری ہو۔ وَبَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، صدق اللہ العظیم۔ معزز بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اور اللہ کی طرف سے خیر کا نزول ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر میں بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور انسان کو اپنے رضا کا پروانہ نصیب کر دیتے ہیں۔ اس شخص کے لیے ہے جو اس مہینے کی قدر کرے، اور اس مہینے کی قدر یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو طاعات میں اور عبادات سے لگائے رکھیں۔ روزہ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں، روزہ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، روزہ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو روزہ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو تمام خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، ذکر میں، تلاوت میں، تسبیح میں، استغفار کی کثرت میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سے خاص تعلق ہے قرآن پاک کا۔ اس مہینے کے اندر ہم قرآن پاک زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک اس مہینے کے اندر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ پورا قرآن کریم آسمان دنیا پر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہو گیا۔ اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنے کا مہینہ ہے، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک موقع دیا ہے، ابھی فرصت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے اکثر انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ایک فرصت کی نعمت ہے اور ایک صحت کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ابھی فرصت کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم سب اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم سب اپنے اپنے گھروں کے اندر مقید ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم سب کے پاس فرصت ہی فرصت ہے، وقت ہی وقت ہے۔ اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اوقات کو قرآن سے لگائیں، ہم قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں، خوب پڑھیں، خوب قرآن کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کے معنی کے ساتھ، اس کے مفاہیم کے ساتھ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی میں پھر یہ موقع ہمیں میسر ہو نہ ہو، یہ موقع ہمیں ملے نہ ملے، ابھی جو ہم کو موقع ملا ہے، فرصت کے جو لمحات ملے ہیں، ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں، خوب قرآن پڑھیں، خوب قرآن کا ترجمہ دیکھیں، قرآن کی تفسیر دیکھیں اور اللہ سے اپنی مغفرت کریں، اللہ سے دعا کریں، اور خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کریں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں،
اللہ تعالیٰ بندوں کے بالکل قریب ہوتے ہیں، تو ہم اپنی دعاؤں کا اہتمام کریں اور اس وبائی امراض سے جو کورونا کی شکل میں پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے اندر سے اس وبا کو ختم فرما دے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس دو ہی ہتھیار ہیں، ایک دعاؤں کا اہتمام، قرآن پاک کی خوب تلاوت کرنا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی رمضان مبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بھی اور آپ کی بھی اور پوری امت مسلمہ کے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے اور اس وبائی امراض سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ عام طور پر رمضان کے بعد کلام پاک ہمارے گھروں میں صرف الماریوں کی زینت بن جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کے اس پاک کلام کا اہتمام رمضان المبارک کے بعد بھی جاری رہے، اور روز قیامت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور ساتھ ہی ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کے تعلق سے ہمارے رسول اللہ سے شکایت کریں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ بقول علامہ اقبال، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ نیوز دا پیشن کے لیے گوہر عالم کی رپورٹ۔